روزہ دار بڑی کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ کس کام کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند صورتیں بیان ایسے کرتا ہوں جن کاموں کو روزہ دار اگر کر بھی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وضو کیا یا غسل کیا اور کلی کرتے وقت اس نے پانی تو منہ سے نکال دیا، لیکن اس کی تری جو منہ میں باقی رہ گئی اسے نگل جاتا ہے، تو اس کے نگلنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یوں ہی ایک وہ شخص کے جو کھا پی رہا ہے وہ روزہ دار ہے اور اس کا کھانا اور پینا یہ بھول کر ہے، تو بھول کر کھانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بھول اور نسیان کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے اٹھا دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ یہ جو بھول کر کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضیافت کی ہے، اس کی مہمان نوازی کی ہے، تو وہ اس کو کھلا رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص بیٹھا کھا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اگر وہ شخص بوڑھا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو روک لیا تو اس شدت گرمی کی وجہ سے یا کسی بنا پر بھی روزہ مکمل کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا اور اس نے روزہ اللہ کی محبت میں رکھ لیا ہے، تو اس کو کھانے دیا جائے اور اس کو روکا نہ جائے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ جو تندرست ہے، نوجوان ہے اور اس کو اتنی کیفیت نہیں ہے اس کی کہ اگر اس کو روکا جائے تو وہ جو ہے اس کے لیے دن گزارنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کو فوراً روکا جائے۔ اب جب روکا تو اب اس کی بھی کنڈیشنز دو بنیں گی۔ جیسے ہی روکا تو جو اس کے منہ میں ہے، جو اس نے کھا لیا وہ تو کھا لیا، جو اس کے منہ میں ہے اور کسی نے اس کو کہا کہ بھائی تیرا تو روزہ تھا کیوں کھا رہے ہو، اس نے جو منہ میں تھا اس کے لیے لازم ہے کہ فوراً اس کو نکال دے۔ اب اس کو حلق سے نیچے اتارنا درست نہیں ہوگا، اور اگر ایسے ہوا کہ اس نے وہ جو لقمہ منہ میں تھا اور کسی نے کہا یار تیرا تو روزہ تھا، او ہاں یار میرا تو روزہ تھا، نگل گیا۔ اب جب نگل گیا تو اب روزہ جاتا رہا، کیونکہ اب یہ بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کے اس نے نگلا۔ بہرحال ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا کہ اگر بھول کر کھایا جائے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ البتہ غسل کرے گا تو اس میں جو ہے یہ غرغرہ نہیں کرے گا اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت استنشاق کی حد کو نہیں پہنچے گا، تو پھر جب افطار کرے تو اس وقت ان چیزوں کو بجا لائے۔ بہرحال غسل کر لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے حالت جنابت کے اندر سحری کر لی تو اس کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ سحری کر لے اور اس کے بعد جائے اور غسل کرے اور غسل کر کے وہ نہا کے فجر کی نماز پڑھے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اس میں ہرگز وساوس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو حالت جنابت کے اندر ہے تو وہ اس کا روزہ نہیں ہوا، اس نے سحری حالت جنابت میں کی، ایسا نہیں۔ یوں ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ سرما لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، تو سرما لگانے، تیل لگانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے۔ یوں ہی دوا کوئی کوٹ رہا ہے، غبار آندھی چل رہی ہے اور منہ کے اندر پہنچتی ہے اور ناک کے ذریعے سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے گرد و غبار، مٹی وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یوں ہی پولوشن جو ہے، یہ دھوئیں کے جو سارے پولوشن کی وجہ سے جو دھواں ہمارے اندر جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے برعکس سگریٹ وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو روزہ توڑ دے گی۔ بہرحال روزہ نہ ٹوٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ تھوک یا بلغم کو منہ کے اندر سے ہی وہ نگل لیتا ہے کوئی شخص،
تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے روزے کو نہیں توڑتی ہیں۔ اس کے منہ کے اندر تل کے برابر کوئی چیز رہ گئی، اس نے سحری کی، تل کے برابر کوئی چیز رہ گئی، اس نے حالانکہ خلال کیا اور کلی کی، تو کلی کرنے کے بعد اچھی طرح خلال کرنے کے بعد پھر بھی اگر تل کے برابر اس کے اندر کوئی چیز رہ گئی اور وہ گھل گھل کر اس کے حلق سے نیچے اترتی رہی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو جب مرضی چھڑا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کر لی تو غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ غیبت کرنے والا گناہ گار ہوگا اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہو۔ بہرحال تل کے برابر چیز، اسی طرح ناک میں ریٹھ وغیرہ ہو اور اس کو کھینچے اور سانس کے ذریعے سے وہ اس کے حلق سے اتر جائے تو ناممکن صورت ہے۔ بہرحال یہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، فقہاء کرام نے اس کو لکھا ہے۔ دانتوں سے خون نکلا اور زبان پر اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب تک خون حلق سے نیچے نہ اترے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کلی کرنی چاہیے اور فوراً جو ہے اس خون کو انڈیلنا چاہیے، حلق سے نہیں اترنا چاہیے۔ حلق سے اتر جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر مکھی کسی کے منہ کے اندر خود سے چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی تنکے سے کان کو کھجا رہے تھے اور تھوڑی میل نکلی اور وہی تنکا دوبارہ کان کے اندر ڈال کے اس کو صفائی کرنے لگے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ چند صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ سرخی عورتیں لگا لیتی ہیں، تھوڑا میک اپ کر لیتی ہیں، یا پھر سرما لگا لیتی ہیں، تیل لگا لیتے ہیں، تو یہ خوشبو لگانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں روزہ کو نہیں توڑتی۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے اندر خیال یہ کرنا پڑے گا کہ مسواک ایسی نہ ہو کہ جس کا ذائقہ زبان اور حلق تک پہنچے، اور اس کے اگر ریشے جدا ہو کر اس کے حلق سے نیچے اتر گئے، اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جب کہ اس کے اندر کوئی ذائقہ نہ ہو اور وہ حلق سے اترنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دینی احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔